سب سے پہلے میں اس تنظیم کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ہم سبوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنے بزرگوں کی یاد سے اپنی محفل کو بابرکت بنایا جائے، اس لیے کہ یہ امانتیں سینہ بسینہ ہوتے ہوئے آگے نسل تک پہنچتی ہیں۔ جس طریقے سے یہ ان کتابوں کے ذریعے سے باپ داداؤں کی وصیتوں کے ذریعے سے علمی وراثت اب تک ہم تک پہنچی ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اپنی نوجوان نسلوں تک اپنے بزرگوں کی امانتیں جو ہمارے سینوں میں ہیں ان کے سینوں تک پہنچائیں۔ قرآن مقدس نے بھی اس حوالے سے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم ان چیزوں، ان کی یادوں کو زندہ رکھیں جو چیزیں اسلامی قدروں کو بڑھاوا دیتی ہیں، جو اسلامی شعار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام نے نشانیوں کو مٹانے کا حکم نہیں دیا ہے، نشانیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج غزالیہ دوراں راضی وقت محسن ملت حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ یاد میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبیوں کی وراثت کو ہم تک پہنچایا، اور جیسے کہ پیشرو خطیب حضرت علامہ جاوید صاحب چشتی مدد لہ العالی نے اچھے انداز میں بیان کیا، تفصیلی گفتگو فرمائی، لیکن ہم نے اور قاری تبسم عزیزی صاحب نے جو چشمدید گواہ ہیں، بزرگوں کی یادیں سینوں میں اگر ہم نہیں سموئیں گے اور ان کو اپنے آگے نسلوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر یہ امانت ہم ہی تک محدود رہ جائے گی۔ میں نوجوان نسلوں کو اس محفل کے واسطے سے یہ بات ان کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں جو تذکرہ کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ پہاڑ، دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا تعلق ہے اللہ کی نشانی کا، کس وجہ سے اہمیت ہے، تو نوجوان خود ہمارا بتائے گا کہ یہ نشانی اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان دونوں پہاڑیوں کا تعلق حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات سے ہے۔ صفا سے مروہ تک جانا، مروہ سے صفا تک آنا، کبھی دھیمے چلنا، کبھی تیز چلنا، کبھی اپنے بچے کی نگہداشت کرنا، پاک پروردگار عالم نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس تگ و دو کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ عام اعلان فرما دیا، شریعت کا ایک حکم بنا دیا کہ جس طرح میری اس بندی نے چاہے وہ اپنے بچے کی پیاسی کے لیے کیوں نہ دوڑی ہو، لیکن اس کا یہ دوڑنا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک جانا مجھے اتنا محبوب ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ عام حکم دیا جاتا ہے کہ جب بھی وہ حرم بیت اللہ کے لیے آئیں، حج بیت اللہ کے لیے آئیں، تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ کی یاد کو زندہ کریں۔ آج کون سی پیاس کا معاملہ ہے، کہاں حضرت اسماعیل پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا صدقہ ہے کہ مولا تبارک و تعالی زمزم کی ایسی دولت مسلمانوں کو عطا فرمائی
کہ وہ زمزم پانی انسانی جسم کے لیے وہ ساری معدنیات اپنے اندر سمائے ہوئے ہے جو انسانیت کے لیے ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا. حجر اسود کو چومنا، کعبہ مقدسہ کا طواف کرنا، یہ نشانیاں ہی تو ہیں. ارے کیا اس سے بڑی پہاڑی ہمیں دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتی جو صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے؟ لیکن نہیں، ایک محبوب بندی کے قدموں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا، یہ پتھر تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ مروہ تمہیں پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، تو اس کا یہ احترام کرنا، اس کا یہ عزت کرنا، یہ دل کے تقوی کو ظاہر کرتا ہے. مسلمانوں کتنی بڑی بات ہے، آج سعودی گورنمنٹ نے ساری نشانیوں کو مٹا دیا ہے. لیکن الحاج ہمارے بقیت السلف ہیں، ہمارے مرشد ہیں جناب قاری محمد اسماعیل صاحب تبسم عزیزی، انہوں نے بھی اس مقام کی زیارت کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے بھی موقع ملا، میں نے بھی زیارت کی. ساری نشانیوں کو سعودی گورنمنٹ نے مٹا دیا، جس سے بھی اکابر کی یاد تازہ ہوتی تھی سب کو مٹا دیا بلڈوزر کے ذریعے سے. لیکن آج بھی روضہ رسول سے بالکل متصل کھمبے ہیں، جن کھمبوں پر جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے استوان حنانہ، استوان ابو لبابہ، استوان سریر، استوان عائشہ، استوان وفود. مجھ کو کچھ دیر تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تھوڑا سا ٹیڑھے بڑے انداز میں عربی رسم الخط میں لکھا تھا، لیکن چونکہ پہلے سے کچھ آدمی سکھا کے جاتا ہے، کچھ ٹرینڈ ہو کے جاتا ہے، تو بہت دیر تک غور کرتے کرتے تب پتہ چلا اچھا یہ استوانے لکھا ہوا ہے ٹیڑھے بڑے انداز. یاد تازہ ہو گئی. یہ 6 کھمبے، تاریخ تو بتاتی ہے کہ 7واں کھمبا وہ اندر پڑ گیا ہے، لیکن 6 کھمبے آج بھی موٹے موٹے کھمبے اور جلی حرفوں میں. ہماری اپنی نوجوان نسل کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ جس نے پوری کمر کس لی ہے کہ ہم آثار کو مٹا دیں گے، جن سے بزرگان دین کی یاد آتی ہے، صحابہ کی یاد آتی ہے، ازواج مطہرات کی یاد آتی ہے، بیوی فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی ہے، عثمان ذو النورین کی جس سے یاد آتی ہے، سارے آثار ہم مٹا دیں گے. مٹا دیا. لیکن یہ 6 کھمبے جو آج بھی علل اعلان دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کھمبا جو استوان حنانہ ہے، یہ یاد دلاتا ہے، اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. منبر نہیں بنا تھا تو کھجور کے تنے سے پیٹھ لگا کر سرکار جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. ایک انصاریہ خاتون آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں تو میں آپ کے لیے منبر بنوا دوں. نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ٹھیک ہے بنوا دو. انصاریہ خاتون نے منبر تیار کرا دیا. منبر تیار ہو گیا تو سرکار نے اس کھجور کے تنے کو کونے میں رکھوا دیا مسجد نبوی کے، اور منبر پر آپ نے خطبہ دیا. جب رات کا وقت ہوا تو اسی کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی آواز گونجنے لگی. مسجد میں لوگوں نے سنا تو کوئی بچہ تو تھا نہیں ایسا. آخر آواز پکڑتے پکڑتے گئے کونے میں تو دیکھا کہ وہی کھجور کا تنا ہمک ہمک کے رو رہا ہے.
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صحابہ کرام نے گوش گزار کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کھجور کا تنا جس سے پیٹھ لگا کر سرکار خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کی جدائی میں وہ رو رہا ہے۔ کہا ایسا؟ گئے پاس میں تو جیسے ہمارے بچے کسی ماں اور باپ اپنے عزیز کو پا کر اور زیادہ ہمک ہمک کر رونے لگتے ہیں، ویسے ہی اس کی ہچکی بن گئی، اور زیادہ رونے میں جو ہے ہمک ہمک کے رونا اس کو آنے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے حنانہ، حنانہ کہتے ہیں عربی لفظ رونے والا، رونے والا تنا اس کا نام ہی حنانہ۔ کہا ہے رونے والے کھجور کے تنے، کس چیز نے تجھ کو رلایا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک نصیب تھی، مجھ سے ٹیک لگا کر سرکار خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج آپ سے میں جدا ہو گیا ہوں، جدائی ہو گئی ہے، یہ وصال کا معاملہ تھا، اب دوری بڑھ گئی ہے، سرکار آپ کی جدائی اور آپ کا ہجر مجھے برداشت نہیں ہے، آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں جنت کے باغوں میں تمہیں کوئی درخت بنا دوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں جنت کے باغوں میں درخت نہیں بننا چاہتا، سرکار مجھے آپ کے قدموں ہی میں سکون ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حنانہ کھجور کے تنے کو مسجد نبوی میں دفن کیا، جہاں دفن کیا وہیں پر یادگار کے طور پر ایک موٹا کھمبا بنایا گیا ہے اور جلی حرفوں میں لکھا گیا ہے استوان حنانہ۔ اے مسلمانوں، ایک کھجور کا تنا جس میں عاشق رسول کی جان، ایمان والی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور ہجر رسول میں وہ کھجور کا تنا نبی کی جدائی میں رونے لگا۔ اسلام کا ایسا سنہرا باب ہے کہ جب بھی اس کھجور کے اس تنے کو دیکھیں گے، اس استوان حنانہ کو دیکھیں گے، تو اس کھجور کے تنے کی یاد آئے گی کہ جسے پاک پروردگار عالم نے عشق رسول اور محبت رسول کی ایسی سوغات دل میں عطا فرمائی اور جان عطا فرمائی، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان عطا فرمائی، گویائی بھی عطا فرمائی۔ اے مسلمانوں، نوجوان نسلوں کو یہ پیغام میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب مہذب ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مذہب مہذب نے اسلامی قدروں، اسلامی نشانیوں کی یاد منانے کا حکم دیا ہے، اسے دفن کرنے یا اسے دبانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ استوان حنانہ 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، آج بھی کوئی حاجی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب بھی استوان حنانہ کھمبے کو دیکھے گا تو حنانہ کی یاد آئے گی کہ کھجور کا تنا یہاں پہ دفن ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک نصیب ہوئی تھی، اور اس کی رسالت کی دولت اس کے دل میں عطا کی، اور ہجر رسول میں وہ کھجور کا تنا رویا تھا۔ استوان حنانہ ایک کھمبا ہوا، دوسرا کھمبا استوان ابو لبابہ، 6 کھمبے بڑی نزدیک میں لگے ہوئے۔ استوان ابو لبابہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، کسی جنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، اور صحابہ سچائی اور راست گوئی سے کام لیا کرتے تھے، ان کو یقین تھا کہ اگر میں نے کوئی ہیلہ حوالہ بیان کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو باخبر کر دے گا اور ہمارا جھوٹ جگ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے سچ بیان کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں تن آسانی میں اور مال و دولت کی فراتی میں سواری میرے پاس تھی، میں نے سوچا کہ میں تو پہنچ جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں، میرے پاس تو سواری ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن یا رسول اللہ، وقت نے ساتھ نہیں دیا، میں پہنچ نہیں سکا، جبکہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے واپس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کی سرگزشت سنی، ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا۔ محسن انسانیت جو ہوں، جن کا چہرہ دیکھنا ایمان اور جن کے نام لینا یہ ایمان کی نشانی، جن کا عشق ایمان کی پہچان ہو، وہ ناراضگی کا اظہار کر دیں تو مسلمانوں کی جان نکل جاتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ ناراضگی سے پھیر لیا، اب تو ان کی جان سوکھنے لگی۔ کیسے گرتے پڑتے گھر آئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، نیند غائب ہو گئی۔ بیوی نے کہا کیا معاملہ ہے، یہ کیا آپ نے شب و روز بنا رکھے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ اہلیہ، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تم جانتی ہو کہ میں جنگ میں نہیں جا سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے ماجرا بیان کیا تو سرکار نے ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، آپ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ مجرم ہیں؟ جب رسول اللہ کے مجرم ہیں تو میں بھی آپ کی خدمت گزاری کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بھی آپ کو لے کے ایک مجرم کے طریقے سے چلتی ہوں۔ اللہ کے رسول ناراض ہیں، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک میری خدمت بھی آپ کے لیے نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خاتون پہنچتی ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرے شوہر آپ کے مجرم ہیں، سرکار میں آپ کے سامنے اسی کھمبے میں باندھ دیتی ہوں، جب آپ راضی ہو جائیں گے اور اپنی مرضی سے ان کو کھولیں گے، جب ان کی غلطی آپ کے ذریعے سے معاف کر دی جائے گی تب میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کیا ایمان، کیا عشق کا جنون، ضرورت کے لیے کھولا جاتا ان کو اور وہیں پر مسجد نبی میں بندھے رہتے ایک مجرم کی شکل میں۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کی معافی اور بخشش، ان کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے حضرت ابو لبابہ کی لغزش اور جو ان کی خطا تھی اس کی معافی کا اعلان بھری محفل میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی بخشش معاف فرما دی۔ بیوی آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھولا، اس عاشق رسول کی یاد میں وہاں پر ایک کھمبا استوان ابو لبابہ بنایا گیا۔ عزیزان گرامی، آج بھی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو نوجوان نسلوں کے دلوں میں اتارا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز وابستہ ہے وہ تو قابل احترام ہے ہی، لیکن صحابہ کرام کے ناموں سے جو چیزیں وابستہ ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے قابل احترام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، جس جگہ کی نشاندہی کی حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں پہ ایک کھمبا بنا ہے استوان عائشہ، ایک کھمبا بنا ہے استوان سریر۔ دوپہر میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے،
دوپہر میں قیلولہ فرماتے تھے، اس یاد میں استوان سریر بنا، استوان وفود، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے وفود سے ملاقات کیا کرتے، ان سے گفت و شنود کیا کرتے، اس یاد میں استوان وفود بنا ہوا۔ اے مسلمانوں، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، یہ ہمارے نوجوان سوچیں کہ آخر استوان وفود کی کیا ضرورت ہے، استوان سریر کی کیا ضرورت ہے، استوان ابو لبابہ کی کیا ضرورت ہے، استوان حنانہ کی کیا ضرورت ہے، استوان عائشہ کی کیا ضرورت ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ عاشقان رسول کی یاد ان کھمبوں سے منسلک ہے، وابستہ ہے، انہی کی یاد میں ان کھمبوں کی تعمیر ہوئی۔ آج ہم جس محفل میں اکٹھا ہیں، حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ، جن کی یاد میں ہم سب لوگ اکٹھا ہیں، جو آپ نے پیشرو خطیب سے آپ نے سنا کہ فتاوی رضویہ کی تدوین میں ہمارے نوجوان بچے سوچیں کہ اگر کوئی سادہ کوئی اپلیکیشن ہو، کوئی آپ کا اردو میں خط ہو، میں پھاڑ دوں اس کو، آپ چنی کو اس کو ملا کر کے، یا کوئی جملہ نہ سمجھ میں آئے، پانی کا چھیٹا پڑ گیا ہو تو مشکل ہو جائے گا یہاں کون سا لفظ ڈالا جائے، کون سا لفظ نہ ڈالا جائے۔ ایک اردو ہے، نہ اس میں جائز کا مسئلہ ہے نہ ناجائز کا مسئلہ ہے، لیکن سلام کیا جائے حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ کی ہمت کو، جنون کو۔ وہ سادھن بھی نہیں تھے، درس و تدریس کو قائم رکھتے ہوئے رات کی رات لالٹین کی روشنی میں، یہ بتیاں بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، رات کی رات کتابوں سے ملانا، دیمک خوردہ جگہوں کو بھرنا، جہاں تک ہو سکا خدا بخش لائبریری تک جانا، کہاں تک جانا، اصل کتاب سے موازنہ کرنا، وہ ساری چیزیں کس قدر زہرہ گداز ہیں۔ ہم اور آپ اس زمانے میں، ہم تو بڑی آسانی کے زمانے میں گزر رہے ہیں۔ موبائل ایک ایسی آدھونک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ دنیا ساری مٹھی میں ہے، لیکن مسلمانوں 50 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی کہ یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا 50 سال پہلے تو ہم اسے کہتے کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے دماغ کا اسکرو ڈھیل ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ چھوٹے 10 سال کے بچے، 9 سال کے بچے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز کا راستہ بہت ہموار ہے۔ اور حضرت علامہ محدث کبیر مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب علیہ رحمہ نے عرس کے موقع پر بتایا تھا کہ ظاہری سبب جو موت کا ہوا، موت تو برحق ہے، اپنے وقت پہ آنا ہے، لیکن ظاہری سبب موت کا جو حافظ علیہ رحمہ کا سامنے آیا، رات کی رات جاگنا، کھانے سے بے اعتنائی اور وقت سے درس و تدریس کا کام مکمل کرنا، یہ بہت بڑی زہرہ گداز راہوں سے گزرتے ہوئے حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی تدوین کو منظر عام پر تصنیف کی شکل میں پیش کیا۔ حضرت فخر القرا حضرت قاری محمد احیاء صاحب علیہ رحمہ نے ایک بار دارالمشرفیہ میں موجود تھا اور زینے سے میں نیچے اتر رہا تھا، تو زینے کے سامنے ہی پرانی اشرفی دارالمطالعہ کی لائبریری تھی۔ اس وقت میں سکٹھی مدرسے میں پڑھا رہا تھا، تو مجھے بلایا، شفقت فرمایا اور کہا کہ بابو سکٹھی میں پڑھاتے ہو، آپ کے نانا علی رحمہ کے درس و تدریس کا میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، آپ بھی مدرس ہیں تو ان کی راہ پہ چلیے۔ تو بہرحال حضرت نے شفقت فرمایا اور کہا کہ دیکھیے آپ کے نانا، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کمزور سے کمزور طالب علم بھی ہماری درسگاہ سے سبق کو
بے سمجھے نہ اٹھے۔ اور حضرت علامہ مظفر حسن صاحب ظفر ادیبی علیہ رحمہ کا یہ موقف تھا کہ ہماری جماعت، ہماری درسگاہ کا جو سب سے اچھا طالب علم ہے، اگر اس نے سمجھ لیا تو میں نے حق ادا کر دیا، پڑھا دیا، اب وہ سب کو پڑھا لے گا۔ لیکن حافظ عبدالرؤف صاحب آپ کے نانا کا یہ ماننا تھا کہ جو ادنا سے ادنا، جو کند سے کند ذہن والا بچہ ہے، اگر اس کو میں نے سمجھا دیا تب میں سمجھوں گا کہ میں نے پڑھانے کا حق ادا کر دیا۔ تو ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب کٹرے والے اور مولانا محمد حنیف صاحب خیاط، یہ دونوں خاص شاگردوں میں، مدنی میاں علیہ رحمہ، مولانا رحم اللہ بلیاوی علیہ رحمہ، والد گرامی، یہ سب خاص شاگردوں میں تھے۔ مولانا غلام حسین صاحب مدد ذلہ العالی نے فرمایا کہ وہ جو دور تھا ٹاپ 10 والے تھے، سب جید عالم۔ تو حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ کے درس و تدریس کا بیان، ان کا طریقہ درس کیا تھا، تو حضرت فخر القرہ نے بیان فرمایا کہ اکثر جو ہے پلتھی مار کے نہیں، ایک پیر نیچے ایک پیر کھڑا کر کے سمجھاتے کہ بابو ایسے سمجھو۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ پہلے تھوڑا سا گنجلک بیان کیا جائے، اس کے بعد تاکہ جو نمبر 1 والا بچہ ہے اس کو سمجھ لے، اگر وہ نہیں سمجھ پاتا پھر پہلو بدلتے، بابو اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں سمجھا ہے تو اس کو ایسے سمجھو۔ مقصد یہ تھا کہ جو اوسط قسم کا بچہ ہے، اوسط ذہن رکھنے والا، وہ اس کو سمجھ لے۔ پھر پہلو بدلتے، پھر پیر بدلتے اور کہتے کہ بابو اگر اس کو ایسے تم لوگ نہیں سمجھ پائے ہو تو ایسے سمجھ لو۔ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ تینوں اعلیٰ، اوسط، ادنا، تینوں کیٹیگری کے بچے اگر سمجھ لیتے ہیں تو گویا کہ میں نے اپنی درس و تدریس کا حق ادا کر دیا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، میں تو اس وقت کم سنی کا وقت تھا، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے کہ دارالعلوم اشرفیہ میں کنارے ان کا حجرہ تھا، درسگاہ تھی ان کی۔ ہمارے ایک خالہ زاد بھائی تھے حافظ غفران احمد صاحب، پیش امام ہیں مالیگاؤں میں اکھاڑا مسجد میں۔ ہم دونوں بچوں کو عادت دلانے کے لیے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ بچپن ہی سے میں طرفین سے یتیم ہو گیا، والد کا بھی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ کی سرپرستی مجھے حاصل ہوئی۔ انہوں نے ہماری پرورش میں، نانی نے، نانا نے ہماری پرورش کی، یہیں پہ پرورش ہوئی۔ تو میرے خالہ زاد بھائی حافظ غفران احمد صاحب اور میں چھوٹے بڑے تھے، تو 5 پیسی چلتی تھی، 5 پیسیہ، تو ہم لوگوں کو عادت دلانے کے لیے کہتے تھے کہ بابو مدرسے آ جائیو، تو ہم لوگ اپنے ٹائم سے جاتے تھے اور اپنے درس میں مصروف رہتے تھے۔ دیکھتے تھے ہم لوگ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو 5 پیسیہ جو ہے 2 پھینکتے تھے، تو ہم لوگ لے کے چلے آتے تھے۔ کبھی کبھی بڑے حال کمرے میں قاری صاحب سے نہیں معلوم کون تھے، بڑا شفقت فرماتے ہیں، ہاتھ چہرے پہ، سر پہ ہاتھ رکھتے اور چائے وغیرہ پلاتے، ہم لوگوں کو پی کے ہم لوگ گھر واپس چلے آتے۔ یہ سنہ قرآن اور امپارہ پڑھنے کی عمر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سوجھ بوجھ والے، ایسے دقاق عالم، وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا گھر میں، نہ جانے کسی بحث میں، جیسے وکلا جیرک کرتے ہیں، میں نے بارہا اس کو غور کیا، وضو کر بیٹھے ایسے تھا، تو پھر ہم کو کیا سمجھے سن قرآن پڑھنے والا یا سن قرآن پڑھنے والا، امپارہ پڑھنے والا، کیا سمجھے کیا بات ہو رہی، لگ رہا ہے کوئی جرح نہیں کرتے، وضو کرتے ہیں تو کئی منٹ لگاتے اور بس لگ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو کوئی ہو رہی۔ یہ سب معاملات ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی گھر میں بڑی سادگی، گھریلو، ہر ایک رشتہ دار کی حال چال لینا، ہر ایک رشتے کا خیال رکھنا،
اس کی نازکی کی ناز برداری کرنا، بچوں کی دیکھ ریکھ۔ حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب تبسم عزیزی، زیادہ وقت تو ان کے گھر میں گزرا۔ ان کی ہمشیرہ زبیدہ مرحومہ، جو ہم لوگ خالہ کہتے تھے، بچپن سے ابا کہنے والی خاتون۔ میں نے حافظ محمود صاحب سے آج کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا، تدفین ہو چکی، میں نے کہا کہ اماں کہنے والی ایک ہماری خالہ یہ بھی چلی گئی۔ اس قدر ان کی بزرگی، ان کا بڑکپن اور ان کا زہد و تقوی زبیدہ خالہ مرحومہ کے دل میں بسا ہوا تھا کہ جب بھی ان کے متعلق وہ کچھ بیان کرتی، ان کی آنکھیں ڈبڈبا جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت شناس لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا۔ حضرت حافظ علیہ رحمہ کا تعلق حیدرآباد گھرانے سے، مہتر بابا کے گھرانے سے پرانا تعلق ہے، وہاں مہمان نوازی جاگیر تھی آپ کی۔ ان کی گھر کی جو تھی پردادی نذیر منشی بشیر نانا اور جو ان کے برادران تھے، کہتے کہ ہم لوگ حافظ جی علیہ رحمہ ایک گھر کے ممبر تھے۔ جب تک حافظ جی علیہ رحمہ مدرسے سے نہیں آ جاتے، ہمارے گھر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ بچپنے سے اب تک حافظ جی علیہ رحمہ کی مہمان نوازی کا ہم لوگوں نے شرف حاصل کیا، لیکن آج تک ان کی دادے بیان فرماتی کہ آج تک ہم نہیں جان سکے کہ حافظ جی کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اتنا بڑا جید عالم، فتوی نائب، آپ نے فرمایا کہ نائب احمد رضا، جو ان کے قلمی نسخوں کو پڑھ لے۔ آج تو میں چیلنج کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ ہم مصباحی تو صرف لفظی مصباحی ہیں، اصل مصباحی تو وہ ہیں جنہوں نے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے قلمی نسخے کو منو ان سمجھا اور اسے تحریری شکل میں قوم کو اللہ کے رسول کی امانت سمجھ کے واپس کر دیا۔ اشرفی دارالمطالعہ میں آج بھی اعلیٰ حضرت کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ میں نے حضرت جاوید شیتی صاحب سے آج بیان کیا، میں بیان کر دوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ اس کی تدوین میں فتاوی رضویہ کی حضرت مولانا مفتی موجب الاسلام صاحب ادروی نسیم تخلص فرماتے تھے، نسیم اعظمی صاحب، مولانا سبحان اللہ صاحب امجدی، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے فتاوی رضویہ کی تدوین، ترویج، ٹھیک ہے پہلا حصہ اول جلد، دوسری جو بھی حافظ عبدالرؤف صاحب نے آگے بڑھا دیا، لیکن پھر اس گاڑی کو بڑھانے والے یہی شخصیتیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم نوجوانوں کو بتاؤں کہ پہلا گیئر لگا دیتا ہے گاڑی میں چلانے والا، تو پہلا گیئر گاڑی کو پش کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا گیئر اسپیڈ میں لیتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تو بن چکی تھیں، اور ان سارے لوگوں کا احسان ہے پوری قوم پر، چاہے مولانا سبحان اللہ صاحب امجدی ہوں، مولانا مفتی موجب الاسلام صاحب ادروی ہوں علی رحمہ، اور بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب، یہ سب دین کے ایسے کھمبے ہیں جن کی وجہ سے، جن کی تگ و دو سے، جن کی عقیدتی سے اور جن کی محنتوں کے بدولت یہ اسلامک انسائیکلوپیڈیا قوم کے سامنے ایک امانت کی شکل میں آج موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت حافظ علیہ رحمہ کو جب یہ امانت سپرد کی گئی، بریلی شریف آپ گئے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ پیدائشی ولی، جب اعلیٰ حضرت کے اس فتاوی رضویہ کے قلمی نسخے کی بات کی، تو میرے پاس ایک بچپنے میں
حضرت کا لکھا ہوا خود نوشتہ ایک تحریری رقعہ تھا، ایک لفافے میں بند تھا، لیکن بچپن میں غفلت کی وجہ سے وہ جو ہے ہو گیا، لیکن آج بھی ان تحریروں کی یادداشت ہمارے ذہن میں ہے۔ ہاتھوں سے لکھا ہوا، پہلے جلی قلم کنڈے سے لکھتے تھے لوگ، اور مہر لگی تھی مصطفیٰ رضا خان صاحب، اس میں لکھا تھا، جب انہوں نے عرضی پیش کی ہوگی تو لکھ کے دیا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ امانتیں میں حافظ عبدالرؤف صاحب کو سپرد کر رہا ہوں، اور فی الحال میں ان امانتوں کا ان کو امین سمجھتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت نے جو کام ادھورا چھوڑا ہے، ان کے ذریعے سے حافظ عبدالرؤف کے حوالے سے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اور ایک جملہ اس میں تھا کہ جب انہوں نے درخواست کی اعلیٰ حضرت کی امانتوں کو دینے کی، تو کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کی امانتوں کو لے گئے لیکن واپس نہیں آئے، آپ ہی لوگوں سے ہمیں امید ہے۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب ولی کامل کی دعاؤں میں، آپ کے جملوں میں یہ برکت تھی کہ حافظ عبدالرؤف صاحب کے دستوں بازو میں پاک پروردگار عالم نے جوانی جیسی طاقت بھر دی، جس کے بل بوتے پر فتویٰ رضویہ کا کام مکمل ہو سکا۔ ایک جماعت نہیں کر سکتی تھی، لیکن حافظ عبدالرؤف صاحب نے اکیلے تنہا اپنے بل پر وہ اتنے بڑے کام کو انجام دے دیا۔ نوجوان، ہمارے بچے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، چوں خواہی زندہ داشتن، چوں خواہی زندہ داشتن، داغہائے سینہ را، گاہے گاہے باز کھاں، ای قصہ پارینہ را۔ دل کے داغ کو زندہ رکھنا ہے تو پرانی یادوں کو تازہ رکھیے۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن کو یاد کیجئے، جو مجاہد ملت ہیں، استاد العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت کو یاد کیجئے، جنہوں نے شہرستان علم کو آباد کیا، علماء کی ایک نسل قائم فرمائی۔ رہتی دنیا تک کے لیے حافظ ملت کو یاد کیا جائے گا، حضور مجاہد ملت کو یاد کیا جائے گا، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کو یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑا ہے۔ صدقہ جاریہ صرف اینٹ اور گاڑی کی تعمیر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول کی امانتیں ہیں جو علماء کے سینوں سے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں پہنچی۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں ان علماء کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے، اور جس عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، عوام کے ساتھ بہتر سلوک کیے، گھریلو معاملات کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا، مولا ان کی راہ پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا شخص کہ بیٹا کہے کہ ہمارا باپ ہے، ایسی شخصیت کہ بیوی بھی اس کی یاد میں روئے، بچے بھی ان کی یاد میں روئیں، وہ جا رہا ہے تو عوام بھی ان کی یاد میں رو رہی ہے، ایسی شخصیتیں بہت کم ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیری مریدی کا بھی سلسلہ نہیں تھا، دوپلیا ٹوپی، نہ صافہ، نہ عبا، نہ جبہ، کسی طرح کا کوئی رنگ و روغن نہیں، کوئی رنگ و روغن نہیں۔ اگر ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو بس یاد اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے علم دین کی ایسی خدمت کی جو رہتی دنیا تک کے لیے عوام یاد کرے گی، اور اسلامیان ہند پر بہت بڑا قرض انہوں نے چھوڑا ہے، بہت بڑا قرض اتار دیا ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان بزرگوں کی یاد سے اپنے دل کو منور کریں۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کی یاد
کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں سننے میں کسی طرح کی طلاقت لسانی اگر ہم سے صادر ہو گئی ہو تو مولا تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ابر رحمت تیری مرقت پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من اتبع الہدی۔